کافی عرصہ پہلے تبسم نامی لڑکی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت ہی کم وقت میں تبسم کو احساس ہو گیا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ دونوں کی شخصیت بہت مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی بہت سی عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم کو طنز اور تنقید کا نشانہ بنایا کرتی تھیں، جو اسے بہت پریشان کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے گزرتے گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کا جھگڑا ختم نہ ہوا۔ ایسے تمام جھگڑوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان تھا۔ بالآخر تبسم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کے برے رویے کو برداشت نہیں کرے گی اور اس کے لیے وہ کچھ کرے گی۔ تبسم انکل احمد کے پاس گئی، جو اپنے والد کے بہت اچھے دوست تھے، جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ تبسم نے اسے سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اسے تھوڑا سا زہر دے دو تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ چچا احمد نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ کو وہی کرنا ہے جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تبسم نے اتفاق کیا۔ چچا احمد ایک کمرے میں گئے اور کچھ ہی دیر بعد ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لیے واپس آئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے۔ اس لیے میں آپ کو یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں جو اس کے جسم میں آہستہ آہستہ زہر پھیلائیں گی۔ لیکن اب ہر روز کوئی نہ کوئی اچھی چیز پکاتے ہیں اور پھر اس کے کھانے کی خدمت کرتے ہوئے اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈالتے ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو شک ہو کہ آپ نے اسے مارا ہے، تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ بہت دوستانہ ہیں۔ اس سے لڑو مت، اس کی بات مانو اور اس کے ساتھ اپنی ماں جیسا سلوک کرو۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے چچا احمد کا شکریہ ادا کیا اور جلدی گھر پہنچی، کیونکہ اسے اپنی ساس کو مارنا شروع کرنا تھا۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے۔ تبسم ہر روز کوئی نہ کوئی اچھی چیز پکاتی اور خاص طور پر اپنی ساس کو پیش کرتی۔ اسے یاد آیا کہ چچا احمد نے اسے اپنے غصے پر قابو پانے، ساس کی خدمت کرنے اور اس کے ساتھ اپنی ماں جیسا سلوک کرنے کے لیے کہا تھا۔ 6 ماہ بعد گھر کی حالت تقریباً بدل چکی تھی۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ اب اکثر وہ ساس کی باتوں پر ناراض بھی نہیں ہوتی تھی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا۔ اب وہ اپنی ساس کو بہت پسند کرنے لگی تھی اور اس کے ساتھ رہنا آسان ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ساس کا رویہ بھی کافی بدل گیا تھا اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ تبسم کو اپنے تمام دوستوں میں بہت پسند کرتی تھی۔ تبسم اور اس کی ساس اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی سمجھنے لگیں۔ تبسم کے شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ایک دن تبسم دوبارہ چچا احمد کے پاس آئے۔ تبسم نے کہا، مجھے بتائیں کہ میں نے جو زہر دیا تھا اس سے اپنی ساس کو کیسے بچاؤں؟ وہ بہت بدل گیا ہے۔ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائے جو میں نے اسے دیا تھا۔ چچا احمد مسکرائے اور بولے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، لیکن جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ اس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے وٹامن تھیں۔ زہر صرف آپ کے دماغ اور آپ کے رویے میں تھا، لیکن تم نے اپنی محبت سے یہ سب ختم کر دیا۔ یاد رکھیں، ہمارا رویہ، ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ دوسرے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔